بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی انٹرسٹنگ دن تھا آج پاکستان کی عدالتی تاریخ میں. آج کا دن ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کئی حوالوں سے. نئے چیف جسٹس کا پہلا دن تھا. ظاہر ہے کسی بھی چیف جسٹس کا پہلا دن تذکرے میں ہوتا ہے, لیکن اس چیف جسٹس کا پہلا دن بہت ہی خاص حوالے تذکرے میں تھا, اس لیے کہ ان چیف جسٹس کی خاص ہسٹری رہی ہے. جن صدر پاکستان سے حلف لیا ان چیف جسٹس صاحب نے, انہی صدر پاکستان نے انہی چیف جسٹس صاحب کے خلاف, جب وہ چیف جسٹس نہیں تھے, ریفرنس بھیجا تھا. انہی اس وقت بات ہوتی تھی کہ اس وقت کے کچھ طاقتور لوگ خلاف ہیں, اس لیے گورنمنٹ صرف اعلی کار بن گئی ہے چیف جسٹس کے خلاف, یعنی آنے والے چیف جسٹس کے خلاف. اس وقت تو نہیں تھے وہ چیف جسٹس, اور بعد میں خود اس جماعت کے سربراہ نے مانا بھی کہ ہاں جی وہ ہمارا تو آئیڈیا نہیں تھا, وہ کچھ لوگ خلاف تھے فائد عیسیٰ صاحب کے, تو ہم بھی اعلی کار ہی بن گئے. تو ایک یہ کس کی امپورٹنس تھی. پھر اس کے بعد ان کی اور جانے والے چیف جسٹس کی رائے میں اختلاف, اگر میں بڑے محتاط الفاظ میں بھی کہوں, بلکہ تو بہت کوئی اوپن سیکرٹ تھا, اس لحاظ سے بھی نظریں بہت زیادہ تھی اس میں. پھر ان چیف جسٹس صاحب نے جب فوجی عدالتوں کے حوالے سے کیس لگا تھا تو اس میں نہیں بیٹھے تھے فائد عیسیٰ صاحب, اور اس میں جو وجوہات بتائی تھی اس میں سے یہ بھی کہا تھا کہ ایک اور جو کیس ہے پریکٹس اینڈ پروسیجرز ایکٹ, جب تک اس کا فیصلہ نہیں رہتا میں کسی کیس میں نہیں بیٹھوں گا. آج اس کی سماعت کا بھی پہلا دن تھا اور فل کورٹ بنا, اس کی اپنی خبریت تھی. ٹیلی ویژن پر براہ راست, یہ عوامی اعتبار سے سب سے بڑی خبر یہ کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کوئی بھی جوڈیشل پروسیڈنگ براہ راست دکھائی گئی, اس کی اپنی بہت زیادہ سگنیفیکینس تھی. تو خلاصہ یہ ہے, اور ہی بہت سارے اور ایلیمنٹس ہیں, لیکن میں بحث کو ابھی زیادہ کھولنے کے بجائے وہ مہمانوں سے گفتگو کے دوران کھولیں گے. لیکن خلاصہ یہ کہ آج کے پروگرام کے ذرا بیشتر حصے میں ہم نے کچھ لیگل ایکسپرٹس کو زحمت دی ہے, بڑے ریلیونٹ, ان سے جاننے کی کوشش کریں گے زیادہ آسان الفاظ میں, بہت زیادہ ٹیکنیکل ہوئے بغیر, ایک عام فہم گفتگو جو کہ سمجھ میں آئے مجھے آپ کو, کہ ایک تو یہ کہ اس کی کیا سگنیفیکینس ہے. نئے چیف جسٹس آ کر کہتے ہیں کہ یہ عدالتی مقدمات لائیو بھی دکھائے جائیں. ظاہر روزانہ ہر مقدمہ نہیں دکھایا جائے گا, لیکن اب یہ سلسلہ بھی چلے گا. پھر یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے یہ کیا ہے, اور اس میں جو آج بات ہوئی ہے بڑے دلچسپ نکات سامنے آئے, اس سب سے متعلق بھی ہم ذرا آسان سادہ الفاظ میں بات کریں گے. وہ نکات کیا ہیں وہ جب جوں گفتگو کریں گے تو ذرا وہ سامنے آئیں گے. تو ہمارے ساتھ وائس سیٹلائٹ کنیکشن موجود ہے پاکستان کے فارمر اٹارنی جنرل. آج بھی آپ نے دیکھا آج کی سماعت میں اٹارنی جنرل کا بڑا اہم ترین رول ہوتا ہے, چیف لیگل ایڈوائزر ہوتا ہے اسٹیٹ کا. تو اشتر اوصاف صاحب سابق اٹارنی جنرل ہے پاکستان کے, بہت ریلیونٹ ہے اس لحاظ سے, تو ان سے بات کریں گے. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. یہاں اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں اگین سینئر قانون دان ہے, تحریک انصاف کے وکیل بھی ہیں, تو اس سارے ماحول میں وہ بھی ایک خاص رائے رکھتے ہیں, جناب بیرسٹر گوہر خان صاحب. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. اگین ویری ریلیونٹ سابق ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کے جناب جہانگیر جدون صاحب. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ذرا پہلے ایک ایک کر کے بات کر لیتے ہیں, اسٹارٹنگ فرام یو گوہر خان صاحب. عدالتی سماعت اب براہ راست دکھائی جائے گی, جس میں نے کہا ظاہر روزانہ ہر سماعت نہیں دکھائی جائے گی, لیکن اب دکھائی جا سکے گی. اس میں یہ بہت اچھی خبر ہے, اس سے کوالٹی آف ڈیبیٹ بڑھے گی عدالت کی. یہ بہت اچھی بات ہے کہ عوام دیکھیں گے. ہم اس سے پہلے دیکھتے تھے بہت سارے سیاستدان کہتے تھے, شاید خاقان عباسی صاحب کا ہمارا, تو کہ جی میں کہتا ہوں مقدمہ چاہنا پوری دنیا کو دکھائیں جی. فوجی عدالتوں میں بھی اعتزاز صاحب کہہ رہے تھے مہر صاحبہ کے پروگرام میں کہ ہم نے تو کہا تھا میں نے کھوجا لائیو دکھائیں جی. تو اچھا ہو گیا یہ یا برا ہو گیا؟ دیکھیں وہ جو لوگ کہتے ہیں روٹین میں کہ آپ میرا مقدمہ آن لگائے تو اوپن کورٹس ہونے چاہیے, بند نہیں ہونے چاہیے, ریسٹرکشنز نہیں ہونے چاہیے. اور وہ زیادہ تر ایسے کیسز میں جیسے قاضی فیصل صاحب خود آئے تھے اپنے ریفرنس میں, یا شوکت عزیز صدیقی صاحب آئے خود بھی کہتے تھے نا دکھائیں پوری دنیا کو دکھائیں, وہ ان کا یہ تھا کہ وہ ان کیمرہ پروسیڈنگز کے خلاف ہوتے. آج جو لائیو اسٹریمنگ ہوئی میں پرسنلی جی اس نار آتا ہے کہ میں پرسنلی نہیں میں کرتا ہوں کہ اٹس نار اٹس دا رائٹ اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن. اٹس ا رانگ اسٹیپ ان ا رانگ ڈائریکشن. میں سمجھتا ہوں دا فرسٹ اسٹیپ ان دا رانگ ڈائریکشن. اس کی ریزن یہی فرسٹ اسٹیپ ان دا رانگ ڈائریکشن میں اس کی شیئر کرتا ہوں. میں نہیں سمجھتا لائیو اسٹریمنگ ہونی چاہیے فار دا ٹائم بینگ. نہ لوور کورٹس میں ہماری لائیو اسٹریمنگ ہے, نہ ہائی کورٹوں میں اسٹریمنگ ہے جو زیادہ امپورٹنٹ کیس کرتے ہیں. تو سپریم کورٹ میں آپ لے کے بھی آئے تو کوئی فائدہ نہیں. سپریم کورٹ میں 56,000 کیسز ہے, کہاں آپ لے کے آئیں گے. پوری دنیا میں موسٹ کانسٹیٹیوشنل کیسز چھوٹے لوگوں کے, جس کو ہم کہتے ہیں چھوٹے مطلب عام آرڈینری قسم کے لے کے آتے ہیں, کانسٹیٹیوشنل ایشو انوالو ہے وہ لے کے آتے ہیں. اگر آپ کرتے ہیں تو وہاں پروسیڈنگز بھی انگلش میں, ججز کا کوشچن بھی انگلش میں, لوگوں کا بھی کہنا ہے کہ انگلش میں. تو اردو میں اگر آپ اس کو لائیو آج دیکھا میں آج ویسے زیادہ اردو میں بات ہو رہی تھی, لیکن شاید اسی وجہ سے سب کو لائیو جا رہا ہے. دس از اٹ سیلف ناٹ اے گڈ اسٹیپ ٹو سے دیر آپ اردو میں زیادہ گفتگو کریں. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں اگر سبجیکٹ کا آپ کا سارا انگلش میں تو فوکس انگلش پہ رکھنے چاہیے اور کرنے چاہیے. وکیلوں کی بھی وہ پروفینسٹی وہ بڑھے گی, اسپیکنگ پاور بڑھے گا. کوئی کسی کو پابند تو نہیں کر رہا کہ آپ نے اردو میں بات کرنی, جو جس میں کمفرٹیبل ہو بات کریں. اگر آپ اردو میں دیکھیں نا, آپ اس کو اردو میں ایگزیکٹلی کہ مطلب میں کہتا ہوں پٹیشنر اور اس کو آپ امپلائی کرتے ہیں, اچھی بات ہے.
یہ بہتر ہوگا اگر آپ پہلے فوکس کریں کیسز پہ, چھوٹے بینچز بنے, پروسیڈ کریں, اور ود دا پیسج آف ٹائم آپ سلولی گریجولی اس کو لائیو اسٹریم کی طرف لے جائیں. آپ کے آرگیومنٹ سے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے. میں پوچھ رہا ہوں اس میں نقصان کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں فائدے میرے خیال میں نقصان کیا ہے. ورلڈ اوور آج بھی امریکہ میں نہیں ہے لائیو اسٹریمنگ, وہاں آڈیو ضرور ہے. ٹھیک ہے, امریکہ میں بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں نہیں ہے, وہاں بہت ساری چیزیں نہیں ہیں. ان کا مقصد یہ ہے نقصان کیا ہے اس کا. فرسٹ اسٹیپ ان رانگ ڈائریکشن. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا دیکھیں, اگر آپ اس وقت لائیو اسٹریمنگ پہ جائیں گے تو توجہ آپ کی ہٹ جائے گی. یہ پہلا کیس نہیں ہے کہ آپ نے مرکوز کر لیا. وکیلوں کی بھی, ججز کی بھی, لوگوں کی بھی ٹائم کنزیومنگ ہو جائے گا. لوگ دیکھیں جب آپ کیمرہ رکھتے ہیں لوگوں کے سامنے, ان کا ایٹیچیوڈ چینج ہو جاتا ہے. اچھا, یعنی پھر آپ بولتے ہیں کہ ججز جو ہے وہ جس طرح ایک زمانے میں صاحب کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جناب وہ ٹکر اور ریمارکس ان کا بڑا وہ ہوتا ہے. چلتے ہیں تو دیکھو نا, ٹکر بھی نہیں ہونے چاہیے. اب پورے جج چل رہے ہوں گے تو یہ دیکھو اس وقت کہہ رہے تھے کہ ٹکر چلو. کینیڈی, جسٹس کینیڈی ایک بات کہتا تھا کہ آپ آدھا گھنٹہ کی آرگومنٹس میں سے اگر آپ 30 سیکنڈ کا ساؤنڈ بائٹ لکھیں تو اس کا اچھا امپریشن نہیں ہوگا. ٹکر وکیل بھی ٹکر چلتے ہیں, دیکھتے ہیں. تو اس لیے سپریم کورٹ ایک ایسا ہائی لیول ہے کہ ابھی چونکہ لوور فورمز پہ نہیں ہے, ہائی کورٹ میں بھی موسٹ امپورٹنٹ کیسز. تو اس کا امکان بڑھ جائے گا کہ جج صاحبان کبھی کبھی میرٹ کے بجائے یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یار 14 کروڑ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں, مجھے یہ سوچ کے بات کریں, یا وکیل یہ کرے, تو میرٹ سے بات ہٹ جائے گی, میرٹ سے سیکنڈری ہو جائے. تو تھوڑا ایوولوشن کی طرف جائے کہ سلولی گریجولی اس کو لے جائے. انٹرسٹنگ. آپ کا کیا خیال ہے اس میں ایڈوکیٹ صاحب؟ نہیں, میرا تو ان سے خیال ذرا مختلف ہے. ہاں جی, اس کی وجہ یہ ایک تو یہ لائیو اسٹریمنگ ہر کیس کی نہیں ہو سکتی. 50,000 کیس ہے یہ, دیکھیں ایک نیشنل امپورٹنس کا کیس ہے جس میں پوری عوام جو ہے پبلک انٹرسٹ کا, فنڈامنٹل رائٹس کا ایشو ہے. اس میں میڈیا بھی انٹرسٹڈ ہے, اس میں پالیٹکس والے بھی انٹرسٹڈ ہیں, اس میں وکیل بھی انٹرسٹڈ ہیں. اور جو وکیل دیکھیں نا, آپ سپریم کورٹ کے وکیل نہیں بھی ہوتے تو وہ بھی کارروائی دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اوپن کورٹ. اس میں ایک تو کبھی کبھار, یہ نہیں کہ روز تو ہو ہی نہیں سکتی, اٹس ناٹ پاسبل. آج اس طرح 7 گھنٹے ہو گئی ہے, نیشنل انٹرسٹ کے کیس ہیں, ان میں لائیو اسٹریمنگ ہوتی ہے تو جج صاحبان زیادہ محتاط رہتے ہیں کہ ہماری آواز, ہمارے جو الفاظ ہیں یا ہماری جو جورسپروڈنس ہے وہ دنیا دیکھ رہی ہے. دے شوڈ بی مور کیئرفل. یہ نہیں ہوتا کہ اینگل ہے, ویسے میرا بھی خیال ہے وہ دیکھیں گے جی ہماری, پھر وہ جج دیکھ رہا ہوگا نا کہ اگر میں جوڈیشل ایکٹیویزم کر رہا ہوں تو یہ بھی نظر آ رہا ہے. اس پہ رات میں بدامی صاحب کامنٹ کریں گے, اس پہ جدول صاحب بات کریں گے, بالکل اس پہ غور صاحب تنقید کریں گے. ٹرانسپیرنسی بڑھنے کا مطلب ہے زیادہ چانس ہوتا ہے کہ آپ محتاط ہو کے بات کریں. جس طرح ہم اب میڈیا میں بات کر رہے ہیں, سب دیکھ رہے ہیں, اشرف صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہم تھوڑا سا احتیاط کرتے ہیں. ورنہ تو ہے نا, ریمارک چل گیا, جج نے بعد میں کہہ دیا نہیں جی میرا مطلب یہ نہیں تھا, اس کا ایک اور آؤٹ آف کانٹیکسٹ, چل رہا ہوگا, رات کو بھی چل رہا ہوگا. اس کا ایک اور فائدہ دیکھیں, بعض اوقات جو ہے نا میڈیا والے, آپ لوگ جو رپورٹر جاتے ہیں, چیزیں تو ہر ایک آتی ہیں, وہ ایسا ٹکر چلتا ہے جو جج دوسرے دن کہتے ہیں یار آپ نے آپ کنٹمپٹ کر رہے ہیں, ہم تو چلو اور ریسٹرینٹ کر رہے ہیں, آپ کو کنٹمپٹ چیز نہیں کرتے, لیکن آپ نے تو میری یہ اسٹیٹمنٹ ہی نہیں تھی. اب وہ بات ایسے کیسوں میں ختم ہو جائے گی کہ دیکھیں نا, گڈ ٹو سی یو جو ہے اگر ٹی وی میں چلا ہوتا تو شاید آسان ہوتا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ایک نارمل سی بات کی, وہ جب ٹکر میں چلا تو لگا کہ یار یہ پتہ نہیں بڑا ویلکم وہ گڈ ٹو سی ٹی وی میں چلا ہوتا تو شاید یہ دیکھیں ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے. انہوں نے یہی کہا ہے سب سے پہلے دیکھیں نا, فل کورٹ کا کانسٹیٹیوٹ کرنا سب سے بڑا اسٹیپ تھا میرے. ہاں اس میں تو آتے ہیں ابھی ہم کہ وہ اس کے, تو اس میں لائیو تھنگ از کنسرن یو تھنک اٹس بالکل اس کے بڑے ملکوں میں ہے لائیو اسٹریم. اگر ہوئے تو اگر ہو سکے تو ساری میں کرے, لیکن کیونکہ پاکستان ایک غریب ملک ہے اور ساری ارینجمنٹ کرنا مشکل ہے اس کے لیے. تو جہاں تک پروڈکشن کاسٹ زیادہ ہونی ہے, 4 کیمرے فکس ہونے پی ٹی وی کے, اور پی ٹی وی کے, لیکن جو امپورٹنٹ کیسز ہیں وہ کبھی نہ ہونا چاہیے. سو اشتر اسد صاحب, یہ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے, آپ تو خود اٹارنی جنرل نے, آپ بتائیں یہاں پر ہمارے ایک معزز مہمان ہے جو سمجھتے ہیں اٹس اے فرسٹ اسٹیپ ان رانگ ڈائریکشن, اور دوسرے مہمان سمجھتے ہیں فرسٹ اسٹیپ ان دی رائٹ ڈائریکشن. میرا اپنا اوپینین بھی, ویسے تو خیر میں ہوسٹ کی کرسی پر بیٹھا ہوں تو مجھے اوپینین سے اجتناب بھی کرنا چاہیے, میں بہرحال میری رائے جدول صاحب کے ساتھ ہے. پھر بھی آپ کی کیا رائے ہے اس میں اشتر صاحب؟ اس پہ رائے دینے سے پہلے ایک بات ضرور کروں گا, وہ یہ ہے کہ مشن سٹیٹمنٹ آج جو چیف جسٹس صاحب نے اپنی کورٹ میں داخل ہونے سے پہلے عمارت میں جب ان کی پذیرائی کے لیے عملہ کھڑا تھا تو انہوں نے بڑی سگنیفیکنٹ بات کی. انہوں نے کہا کہ اس عمارت میں لوگ اپنی مرضی سے نہیں آتے, یہاں پہ لوگ اپنی داد رسی کے لیے آتے ہیں, اس لیے میری آپ سے سب سے گزارش ہوگی, میں ان کے الفاظ تو نہیں دہرا رہا, گزارش یہ ہوگی کہ آپ ان کے ساتھ ایسے ٹریٹ کریں جس طرح مہمانوں کے ساتھ کرتے ہیں. یہ ہے مشن سٹیٹمنٹ جو کہ زیادہ سگنیفیکنٹ ہے باری سب باتوں سے. جہاں تک لائیو اسٹریمنگ کی بات ہے, میں اس چیز کا دائی ہوں, میں اس چیز کا ہمیشہ
کہتا رہا ہوں کہ ایون سول کورٹس، ڈسٹرکٹ کورٹس، ہائی کورٹ، ان سب کے اندر ویڈیو ریکارڈنگ ہونی چاہیے تمام پروسیڈنگز کی، اور ان کی جو ٹرانسکرپٹ ہے وہ اویلیبل ہونی چاہیے لوگوں کو. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا جس طرح آپ کے مہمانوں نے کہا کہ یا تو وہ پلینگ ٹو دا گیلری والی بات ہوتی ہے یا وہ زیادہ کیئرفل ہو جاتے ہیں. تو ہوگا یہ کہ کوئی جج کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرے گا، وقت پہ آئیں گے اور کورٹ پروسیڈنگز کو پراپر طریقے سے چلائیں گے، کیونکہ ہر چیز کا ریکارڈ ہوگا. وکلا جتھوں میں جا کے اپنے حق کے فیصلے نہیں کروائیں گے. یہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے، اینڈ آئی تھنک ہمیں اس سے کیوں لینا چاہیے اور جو اس کو ٹرکل ڈاؤن کرنا چاہیے نیچے تک. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ہر چیز کی جو ہے اسٹریمنگ ہونی چاہیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز کا ریکارڈ بننا چاہیے تاکہ ہر ایک کی اس کے اندر اکاؤنٹیبلٹی ہو سکے. اکاؤنٹیبلٹی اسی وقت ہوتی ہے جب ریکارڈ ہوتا ہے. اور اگر ہمیں رفلی بتا سکیں آپ اشتر صاحب، ظاہر آپ لوگوں کی سب کی نظریں ہوتی ہیں، تو یعنی اگر ہم تھوڑا سا کوانٹیفائی کر سکیں آئیڈیا لینے کے لیے کہ دنیا میں کتنے فیصد ممالک میں اس طرز کی ریت ہے کہ یا تو لائیو دکھایا جاتا ہو یا لائیو نہ دکھایا جاتا ہو تو کم از کم ریکارڈ ہوتا ہو تاکہ بوقت ضرورت اس کو ریلیز کیا جا سکے. یہ عام طور پر یہ ریت یہ ان یوزل بات ہے یا یہ یوزل بات ہے؟ نہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو آربیٹریشنز میں جو ہے پارٹیز کی اجازت کے ساتھ، بلکہ اب تو رواج ہو گیا ہے کہ آربیٹریشن میں ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے ہر چیز کی. نمبر 2، آپ نے دیکھا ہوگا پیپلز کورٹ اور اس طرح کی جو کورٹس ہوتی ہیں، اسمال کاز کورٹس، اس کو بھی لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے لائیو اسٹریمنگ کی جاتی ہے، اور یہ چھوٹے پیمانے پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں ہمیشہ ایلیمنٹ ہوتا ہے پلینگ ٹو دا گیلری، اس کو کرنا، اور اس لیے اس کو لائیو اسٹریم نہیں کرتے بلکہ اس کو ہمیشہ وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ وائس کنٹرول ہوتا ہے، کوئی 5 یا 10 سیکنڈ کا ایک ڈیلے یا واٹ ایور یو کال اٹ تعطل آتا ہے، اس کو آپ کر سکتے ہیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے انگریزی میں ہو چاہے وہ اردو میں ہو. اور ایک چیز اور جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ چیف جسٹس صاحب نے دونوں زبانوں میں دیا اوتھ، اور ساتھ میں وہاں پہ سائن لینگویج کے ذریعے بھی اس اوتھ جو ہے وچ از ویری ویری امپورٹنٹ. میں آپ کو بتاؤں یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت شاید چھوٹی نظر آئیں لیکن ان کا بہت امپیکٹ ہوتا ہے. سگنیفیکنٹ. ٹھیک ہے، صحیح. میں صرف آگے بڑھتے ہیں جس طرح دیکھیں نا وہ غور صاحب، ظاہر ہے جب بھی کوئی چیز ہوگی تو اس کا آپ ایک منفی اور مثبت پہلو نہیں روک سکیں گے. اوور آل ٹوٹیلٹی میں جائزہ لیا جاتا ہے. اس طرح آج کی سماعت مجھے ذاتی طور پہ کچھ کامنٹ کچھ باتیں بڑی پسند آئیں، لیکن ایک تجزیہ بنا نا آج ایک کنسنسس ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھائی ایسا لگا کہ زیادہ تر جج عزت مآب جج صاحبان بات کرتے رہے وکلا سے زیادہ. تو ابھی ایک رائے بنی نا لوگوں کی، تو یہ اس کا ایک پازیٹو سائڈ بھی. جس طرح جب ثاقب نثار صاحب نے جب وہ یہ فون یہ پھینکا تھا بہت ان کو اس وقت لگ رہا ہوں کہ میں بڑا کوئی ہیروئک ایکٹ کر رہا ہوں، بٹ اس کا بیکلیش ہے نا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے یار، مطلب آپ تنبیہ کریں جج کو لیکن یہ کیا کر رہے ہیں. سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ جو ہے نا 2020 میچ نہیں ہے کہ آپ ہر بال پہ نظر رکھیں. امریکہ میں بار کی بار کمنٹری ہو اور لوگ جائے اور کرے کہ سارے دیکھو کہ جی کیا ہو رہی ہے، کس طرح لائیو اسٹریمنگ ہو رہی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے اس پہ کامنٹ کریں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یا تو نا خالی فیصلوں میں ڈسکشن ہوا کریں. اب یہ بال ٹو بال کمنٹری ابھی ویسے بھی چلتی ہے ٹکٹس کی صورت میں، اگر ٹکٹس کی صورت میں چلنی ہے اس سے اچھا اس طرح چل جائے. پر مجھے یہ لگتا ہے بال ٹو بال تو چل ہی رہا ہے. باقی دنیا میں ہے وہ کورٹ کیا کرتے ہیں، وہاں ساری آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، امریکہ، کینیڈا، ساری ملکوں اٹھا وہاں ججز جو ہے بینچز میں نہیں بیٹھا کرتے. وہ ایک پورے سارے ججز مینز دیٹ دا سپریم کورٹ، اور وہ جب لگتے ہیں ان کا ٹرانسکرپٹ بھی ہوتا ہے، آڈیو بھی ہوتے ہیں. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے دے گیو یو ہاف این آور ٹائم. امریکہ میں ایک ایکسپشن پورے صدی میں انہوں نے پرووائڈ کیا، دیر واز فار الگور اور بش، ایک گھنٹہ ہم سنے اور دیٹس اوور. الیکشن والا جاتا نو ادر دین دیٹ. ہمیں جو ہے نا فوکس شفٹ کرنا ہوگا، ناول طریقے اس طرح کرنے چاہیے کہ جو پبلک انٹرسٹ ہے اس سے ہمیں تھوڑا سا اس طرح لینا چاہیے. پبلک تو ہر چیز میں انٹرسٹڈ ہے، وہ تو یہ بھی جاننا چاہتی ہے لوگ کتنا ٹیکس دیتے ہیں، کتنی تنخواہیں لیتے ہیں، کیا کچھ کھاتے ہیں، کس طرح کی زندگی گزارتے ہیں.
सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो लफ्ज इस्तेमाल करता है वो लफ्ज इंटरेस्ट का नहीं इस्तेमाल करता, कॉन्स्टिट्यूशन लफ्ज इस्तेमाल करता है पब्लिक इंपॉर्टेंस। अच्छा, ऐसे बात होगी। एक जरा मुझे जिमनी एक सवाल आ गया, तो इस पर भी क्विकली एक राय देते हैं, फिर हम जरा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पे बात करते हैं। अगेन हम चूंकि विजुअल्स की बात कर रहे हैं, टेलीविजन की बात कर रहे हैं, तो ये भी एक बड़ा मुनफरिद विजुअल था कि जब एक इज्जतमाब चीफ जस्टिस हलफ ले रहे हैं और साथ में एलिया मोहतरमा भी खड़ी हैं। ये बहुत अच्छा है, मैंने बहुत अच्छा लाइक किया। ये पूरे दुनिया में होता है और उसने बहुत अच्छा किया है। एक लिबरल अप्रोच है, बेहतरीन अप्रोच है, होना चाहिए। यस, बिल्कुल, ये मैं समझता हूँ। कोई मैसेजिंग थी इसमें? नहीं, मैसेजिंग तो देख रहे, वो तो लोग पॉलिटिकली लेते हैं कि शायद मैं नहीं ख्याल है कि वो चीफ जस्टिस साहब ने इस नीयत से किया होगा कि चोरी मेरी मैसेज जाती रही है और उन्होंने ये सब तो मैं बर्दाश्त करूं। और अगर चीफ जस्टिस ने उसी नीयत से किया है तो ऐसा गुड ऑप्टिक्स, अच्छा किया, अदरवाइज इसने अच्छा किया। मैं समझता हूं। आपका क्या ख्याल है वैसे इस पे? वैसे देखें, वो तो मतलब है जो ज्यादती उनके साथ जो रेफरेंस फाइल हुआ है, तो सबसे ज्यादा सख्ती जो उनकी मिसेज पे की, ठीक है, उनको एक कमिश्नर इनकम टैक्स जो है वो 10 दफा बुलाते रहे हैं, ये वो, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इस वजह से नहीं खड़ा किया होगा कि बस, लेकिन उन्होंने एक सिंबॉलिकली उसको साथ मिलाया कि एक वुमेन को भी एम्पावर करना चाहिए। इस तरह बाहर के मुल्कों में होता है, अगर हस्बैंड जो है वो ओथ ले रहा है तो वाइफ होती है तो हस्बैंड साथ होता है। तो इसमें मेरे ख्याल को अच्छा काम को उसी तरह अच्छा है। कई लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई क्रिटिसिज्म वाली बात नहीं है। मैटर ऑफ चॉइस, लेकिन हुआ पहली दफा है, ये हुआ पहली बार। अच्छा सर, इसमें क्विक कमेंट आप भी दें, फिर मैं जरा प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट पे आता हूँ। इस विजुअल पे जो हमने देखा था, आपका भी ये ख्याल है जो बाकी दो मेहमानों का? जी, ऐसा ही है। और इसमें फैमिली की जो इम्पोर्टेंस है ये उसको सिग्निफाई करता है। ठीक है, इट इज सिंबल ऑफ यूनिटी। ठीक हो गया। अच्छा, अब जरा सुन लेते हैं हमें आज का जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, जिसमें जाहिर है जिसके बहुत सारे हुए, लेकिन ये पहलू आज की समाअत में ज्यादा बजाहिर जेर बहस आया कि भाई एक चीफ जस्टिस को राइट नहीं रहेगा कि वो बेंच बनाए, बल्कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस बेंच बनाए। और जाहिर वी हैव रीजंस टू बिलीव, आप लोग पता नहीं से एग्री करें नहीं करें, कि जाहिर है इसका एक बैकग्राउंड ये भी है कि जब बंदियाल साहब थे तो एक या पिछले कुछ अरसे में वो बेंच की तश्कील से समझ में आया था, बल्कि केस देख के समझ में आता था कि इस केस का बेंच ये बनेगा, बेंच देख के समझ में आता था कि फैसला ये बनेगा, और वो वैसा होता भी था। यानी कि मैं कहता था कि उस जमाने में अगर एक सर्वे कराया जाता कि 5-6 नाम आप लोगों को फ्लोट करें, तो मुल्क का बच्चा भी बताएगा कि हाँ मैं जानता हूं ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। उन्हीं के बराबर में बैठे हुए 6 और जजेस के नाम लें, तो बच्चा नहीं, जो आम टीवी व्यूअर भी है वो बोलेगा यार ये कौन लोग हैं, अच्छा ये भी सुप्रीम कोर्ट के जज है, इसी जज के, क्योंकि उनको केस ही मिलता ही नहीं था कोई, और बाकियों को हर केस मिल जाता था। तो शायद ये भी सोचो या कोई भी सोचो। तो फाइज इसा साहब ने इसमें मुख्तलिफ बातें की, जिसपे वो एक नुकता उन्होंने उठाया कि भाई मुझे ये ना बताएं कि ये अच्छा या बुरा है, या ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है ये मुझे पसंद या नापसंद है, ये बताएं कि भाई इसमें आइन के खिलाफ क्या है। उन्होंने कहा होता है मुझे ही बहुत सारी चीजें पसंद ना हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कलदम हो जाएंगे, आइन के खिलाफ क्या है वो देखिए उन्होंने क्या कहा। फिर जरा मेहमानों से ये सवाल पूछते हैं कि इनके ख्याल में इस एक्ट में अगर कुछ आइन के खिलाफ है, अच्छा बुरा रिवायात उसको छोड़ दें, प्रिसाइजली आइन के खिलाफ, तो वो क्या है वो बताएं जरा। सुनाइएगा क्या कहा था फाइज साहब ने। आपने चैलेंज किया है एक कानून को कि ये गैर आईनी है। ये बहुत फर्क होता है कि एक कहने के लिए कि मुझे ये कानून पसंद नहीं है। बहुत से कानून है शायद मुझे भी नहीं जाती तौर पर पसंद हो, मगर मैंने हल्फ उठाया है कि मैं आइन और कानून पे अमल करूंगा। तो आपने कहा माय पर्सनल ओपिनियन डजंट मैटर, तो आपकी भी पर्सनल ओपिनियन की कोई हैसियत नहीं है, आपको आईनी जवाब देना है। ये हमने स्यूमोटो केस नहीं लिया। अगर हमारे हकूक पे इतना जबरदस्त वार पार्लियामेंट ने किया होता तो हमने बहुत सारे केसेस में हमने खुद भी उठा लिए केसेस को। ये बहुत अच्छी बात है कि आप मेरे हकूक के लिए जंग लड़ रहे हैं, मगर ये मेरे हकूक और आपके हकूक की नहीं बात है, ये आइन की बात है और लोगों के हकूक की बात है। मुझे बहुत सी चीजें कानून में शायद ना पसंद हो, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि जी इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपने एक इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट से तो आपने कुछ बहस ही नहीं की अभी। शायद इसमें कहीं ना कहीं तंज भी छुपा था शायद कि भाई हमारे हुकूक का मसला है, फिक्रमंद आप बहुत हो रहे हैं, अगर हमें लगता है कि हम पर इतनी कारी जर पड़ी है तो हम ले लेते सुमोटो, हमने माजी में काम किया है। लेकिन गौर साहब, अगर क्या आपके ख्याल में इस पूरे एक्ट में खिलाफ है आइन कोई बात है, अगर वो है तो क्या है?
دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خلاف آئین ہے، تبھی تو لوگ گئے ہیں، اور تبھی تو میں بھی سمجھتا ہوں یہ خلاف قانون چیف صاحب کو لگا کہ ان کو سوال کا جواب ہی نہیں ملا آج کے سماج میں کہ آئین کے خلاف ججز جب یہ آپ کوئی کیس کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ان کا اوپینین، دس از ہاؤ دے گیٹ دی آنسرز فرام دی لائرز، سوالات کے ذریعے. اس میں یہ نہیں کہ اس میں اچھی چیزیں نہیں ہوگی، اچھی چیزیں ہوگی، لیکن ایک طریقہ کار وضع ہے. فوراً پہلے سارے وکلاء یہی کہتے تھے کہ ججز جب آپ اپوائنٹ کریں تو ایک جج صرف چیف جسٹس کے پاس اختیار نہیں ہونا چاہیے، باقی بھی 4 جج ہونا چاہیے. اس لیے آئین میں ترمیم کرنا پڑا، نہ کہ قانون سازی کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں. یا یہ کہ کیا پارلیمان کے پاس تو یہ ضرور استحقاق کہ قانون سازی کرے، لیکن پارلیمان کے پاس لامتناہی پاور نہیں ہے، جیسے چاہے جب چاہے اور جس سبجیکٹ پہ چاہے قانون سازی کرے. صوبوں کے لیے قانون سازی نہیں کر سکتا. سپریم کورٹ ریلیٹڈ جو سپریشن آف پاور ہے اس کو مد نظر رکھتے آئین نے یہ تعین وضع کیا ہے کہ اگر آپ نے ان سبجیکٹ پہ آئین کرنا ہے تو آپ خود قانون سازی کریں. اس میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ آئین کے خلاف یہ کہ پارلیمان اپنی حدود پھلانگ کے عدلیہ کے معاملات طے کرنے لگے، یا یہ خیر خلاف؟ ہم یہ کہتے ہیں پارلیمان ہی کرے گی قانون سازی، لیکن پارلیمان جو قانون سازی کرے گی 2/3 میجارٹی سے آئین میں ترمیم کر کے یہ رائٹ دے گی، نہ کہ قانون آرڈنری قانون. آپ یہ سمجھتے ہیں کام بالکل ٹھیک ہوا ہے، لیکن یہ کام 2/3 اکثریت سے ہونا چاہیے. میں نے آپ کو مثال دی آئین ترمیم کے ذریعے، جس طرح ہم سارے وقت چونکہ آئین ترمیم سے نہیں ہوا، یہ اس میں غیر آئینی بات، یہ غیر آئینی ہے، تو اس لیے یہ لا نہیں ہو سکتا. آج ویسے پریزنٹ ہوا ہے کورٹ میں، یہی نقطہ آج کی سماعت میں یس یہی نقطہ ہے، اور اسی پہ ایڈمٹ ہوا اور اسی پہ بحث ہو رہی ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہے پریسائزلی اس بات پہ آج بحث ہوئی ہے کہ سر اس میں غیر آئینی یہ ہے کہ یہ کام آئینی ترمیم بغیر ہو ہی نہیں سکتا، اور آئینی ترمیم کے لیے 2/3 چاہیے. 2/3 نہیں کیا. آپ اگر آبزرویشن بھی دیکھ لیں، خاص کر اگر آپ منیب صاحب کی اور اعجاز الحسن صاحب کی آبزرویشن بھی دیکھیں، اس میں ہے بلکہ پوائنٹ ہی یہی ہے کہ جی آپ اگر اس کو اٹھا لیں جس کو ہم کہتے ہیں لیجسلیٹو لسٹ، اس کے اگر آپ پیراگراف 54 اٹھائیں، اس میں لکھا ہے کہ اگر آپ نے سپریم کورٹ کے پاور ایکسپینڈ کرنے ہیں تو اس کے لیے آپ کو آئین میں کا ترمیم کرنی ہے. یہ کوئی اتنی معمولی چیز نہیں کہ آپ صرف معمول کی قانون سازی سے کر. سر یور اوپینین آن اٹ جدون صاحب؟ میری اوپینین یہ ہے کہ دیکھیں جو بھی قانون بنتا ہے اس میں کوئی سکم اگر ہو تو اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے. صحیح ہے، ہو سکتا ہے اس قانون، اب جس کو آپ امپروومنٹ کہہ رہے ہیں اس کو وہ چینج کرنا کہہ رہے ہیں، اور اس کے لیے کہہ رہے ہیں حد تبدیلی کے لیے. بے شک وہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک آپ عدالت کے اختیارات وسیع بھی کر رہے ہو، وہ بھی بذریعہ آئینی ترمیم ہوگا. اب میں تھوڑا مجھے ایک منٹ اچھا صاحب سے ڈسیگری کر رہے ہیں، آتا ہوں سر آپ کی طرف. مثال کے طور پر آج لائیو اسٹریمنگ ہوئی ہے، 10 سال پہلے ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کہتی ہے یہ کنٹمپٹ آف کورٹ ہے، یہ ہم لائیو اسٹریمنگ نہیں کرنے دیتے. پھر لیکن پارلیمان تو نہیں آئی نا، چیف جسٹس چونکہ ایڈمنسٹریٹو ہیڈ ہیں، ان کو یہ کہا تھا. آج جو زیادہ بحث ہوئی نا وہ 184(3) کی مینٹینیبلٹی پہ تھی، جو زیادہ بحث ہوئی. میں ادھر موجود تھا 5 بجے تک. انہوں نے کہا جی کس کے فنڈامنٹل رائٹ افیکٹ ہوئے. اب ہم جو ہے وہ اپنی چیزیں سنا کہ میں اپنی پاور خود ویو کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں جی میں اکیلا سو موٹو یا سولو فلائٹ نہیں لینا چاہتا، میرے ساتھ 2 میرے جو سینئر جج صاحبان ہیں وہ میرے مشورے، میں ان سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں. آپ مجھے مشورے سے روک رہے ہیں. میں کہتا ہوں لیفٹ اینڈ رائٹ سے میں پوچھ کے چلنا چاہتا ہوں، میں بینچ کیسا بناؤں، میں کون سا کیس. اس نقطے کا جواب کیا؟ چونکہ وہ بھی اس چیز کے خلاف نہیں ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ آئینی طریقے سے ہونا ہے نا ایک کام. سر آئینی طریقے سے نہیں. کانسٹیٹیوشن کے لیے کون سا آئین چاہیے؟ بینچ کی کانسٹیٹیوشن کہاں پہ لکھا؟ ایک اختیار ایک چیف جسٹس سے لے کے 3 لوگوں کو تقویض کرنا، کہاں باقی چیزیں کرنا. کہاں پہ آئین کی وائلیشن ہے یہ بتائیں نا، گور صاحب بتائیں. وہ کہہ رہے ہیں یہاں آئین کی وائلیشن ہے کہ یہ کام بذریعہ آئینی ترمیم ہی ہو سکتا ہے، اور آئینی ترمیم سے 2/3 ہو سکتی ہے. وہ صرف اپیل کے حد تک ہے. انہوں نے کہا اگر اپیل کا رائٹ دیتے ہیں 184(3) کے تحت تو پھر آپ کریں. وہ اسلام ہے نا، اسلام میں موجود. کانسٹیٹیوشن آف لا کا حصہ ہوا نا. کانسٹیٹیوشن آف بینچ جو ہے وہ رول سے فریم ہوا ہے. کانسٹیٹیوشن آف بینچ کانسٹیٹیوشن کے اندر نہیں لکھا ہوا کہ کون کس طرح بینچ بنے گا. یہی ہے وہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ سپریم کورٹ اپنے پریکٹس پروسیجر خود طے کرے، اس کے پارلیمان. وہ تو رولز میں لکھا نا. رولز تو دیکھو جو رولز میں لکھا ہے، رول آف بزنس میں لکھا ہوا ہے. لا اینڈ سپریم کورٹ اپنا پریکٹس اینڈ پروسیجر آپ لکھے، اور سپریم کورٹ کرتی جس طرح سول کورٹوں کے لیے آئیے قانون سازی ہو جاتی ہے، سپریم کورٹ نے خود اپنے کرنے. دیکھیں پھر انہوں نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ دیکھیں سپریم کورٹ آج دن تک فل کورٹ کبھی بیٹھی نہیں ہے. مطلب جو بٹانے چاہیے، پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. بات ذرا پلیز کرنے دیں. ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ آج دن تک کورٹ نہیں بیٹھی ہے کہ ہم اپنے رولز کو امینڈ کر. 1980 میں رولز بنے، کیا ان کو امینڈمنٹ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ انہوں نے کہا جی اگر کہہ رہے ہیں نا کہ حکومت خود کر لیتی تو ٹھیک ہوتا. نہیں، وہ خود پارلیمان نے بتایا. نہیں پارلیمان، دیکھو پارلیمان نے غلط کام تو نہیں کیا نا. پارلیمان نے کہا جی
ہم اگر ایک رائٹ دیتے ہیں اس پہ ڈفرنس اوپینین ہو سکتا ہے کہ یہ کہاں سے ملے. مطلب ہے ہم نے کہا ریٹروسپیکٹو ہے, یہ کہتے ہیں یہ ریٹروسپیکٹو ہے کہ کوئی ڈیٹ فکس کر دیں, یہ 1973 سے ہوگا 1980 سے ہوگا, اس پہ بحث ہو سکتی ہے. یا رائٹ آف اپیل ہے, اگر اس میں کوئی تھوڑا سا لکونا رہ گیا جی کہ رائٹ آف اپیل آپ کس طرح دیتے ہیں, اگر 9 ممبر بینچ سنتا ہے تو آگے پھر اپیل کون سنے گا, اس پہ مطلب آرگومنٹ ہو سکتا ہے. نہیں انکانسٹیٹیوشنل بل یہ کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ کہتے ہیں کہ دیکھیں نا آپ غیر آئینی آپ قانون وہ نہیں بنا سکتے جو فنڈامنٹل رائٹ کے اگینسٹ ہو, جو اسلامک پروونگ کے اگینسٹ ہو, اور جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اگینسٹ ہو. 3 چیزیں ہیں کانسٹیٹیوشن کے اندر, وہ آپ نہیں بنا سکتے. اب اچھا صاحب, یہ تو اگین میں کوشش یہ بھی ساتھ کر رہا ہوں کہ ڈیبیٹ کو ذرا ہم ظاہر ہے یہ آئینی اور قانونی حوالے ہوں گے, لیکن ذرا جتنا عام فہم بھی رکھ سکیں. تو سر یہ تو بات ٹھیک ہے نا کہ صحیح کام بھی اگر ہونا ہے تو وہ صحیح طریقے سے ہونا ہے, صحیح کام بھی غلط طریقے سے نہیں ہو سکتا. تو یہ جو گور صاحب کا پوائنٹ ہے جس سے آپ بڑا واضح طور پر ڈس ایگری کرتے ہوئے نظر آ رہے, تو آپ کو کیا ڈس ایگریمنٹ ہے؟ وہ کہتے ہیں بھائی آپ نے اچھا کام کیا ہے لیکن صحیح طریقے سے تو کریں, آئینی ترمیم کے ذریعے آپ کریں کام. آئینی ترمیم کے لیے 2/3 چاہیے, آپ نے کام 2/3 سے نہیں کیا ہے. گور صاحب نے حوالہ دیا لیجسلیٹو لسٹ کے آئٹم 54 کو. لیجسلیٹو لسٹ کو سمجھنا ضروری ہے کہ لیجسلیٹو لسٹ کیا ہوتی ہے. یہ وہ ہے آئین کی ایک حصہ ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کن کن چیزوں پہ پارلیمنٹ قانون بنا سکتی ہے. ٹھیک ہے, کن کن چیزوں میں آئینی ترمیم کر سکتی ہے یہ نہیں ہے, بلکہ کن کن چیزوں میں قانون بنا سکتی ہے. پہلی بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ایکسپینشن ہوئی ہے جورسڈکشن آف دی سپریم کورٹ کی, اس میں کمی نہیں ہوئی. تیسرا, اگر کمی ہوئی ہے تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے اختیارات کے بارے میں, جس کی تشریح سپریم کورٹ نے ہی کی کہ وہ ماسٹر آف دی روسٹر ہیں. وہ پچھلے دنوں یہ ججمنٹ آیا تھا. اس کی تصحیح کرنا, کیونکہ آپ نے کیا کیا, آپ نے چیف جسٹس کو وہ اختیارات دے دیے جو ایک ساورن کے ہوتے ہیں, یعنی ایک مطلق العنان شخص کے, ڈکٹیٹر کے, کہ جو اس کی مرضی آئے وہ کرے. وہ کسی کیس کو 10 سال نہ لگنے دے, وہ کسی کیس کو جو ہے وہ اپنی صاحب جب آپ یہ کہہ رہے ہیں تو آپ اصل میں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں پچھلے 60 سالوں سے چیف جسٹس ڈکٹیٹر بنا ہوا تھا. آپ نے دیکھا یہ ہوا ہے. اور بہت کم چیف جسٹس ایسے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہو کہ ہم بیٹھ کے اسٹریم لائن کر لیتے ہیں. اور یہ ایک احسن بات ہے کہ کورٹ کے اندر سے یہ آواز آئی تھی اور کم و بیش 7 ججز نے یہ کہا کہ نہیں, یہ ابھی قانون نہیں آیا تھا, اس سے پہلے کی بات ہے. یہ کہا گیا کہ جناب اس معاملے کو رولز کے ذریعے ہم تصحیح کریں. اب جب یہ خود سپریم کورٹ کو کہہ رہا ہے کہ رولز کے ذریعے ہم اس کی تصحیح کریں, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ رولز ہی تو چاہیے تصحیح کرنے کے لیے, آئینی ترمیم نہیں چاہیے. اچھا, اور آئین میں جو لکھا گیا ہے کہ سپریم کورٹ اپنے رولز اینڈ پروسیجر بنا سکتا ہے وہاں پہ جہاں پہ جب تک پارلیمنٹ نہ بنا دے, یہ پوری بات کو پڑھنا پڑتا ہے. اچھا, تو پارلیمنٹ تو پارلیمنٹ کے پاس, اب یہ بڑی چھوٹی سی بات کروں گا, اور وہ یہ کہ ہائی کورٹ میں بھی یہی معاملات ہیں. بہت سارے قوانین جو اب بنتے ہیں اس میں 2 باتیں کی جاتی ہیں. ایک کہ اپیل ہائی کورٹ میں لائے کرے گی. اب وہاں تو نہیں کہیں آئین میں ترمیم کرنے کی ضرورت پڑی جہاں پہ آپ نے کسی ایک قانون میں اپیل ہائی کورٹ کو دے دی اور لکھا ہے کہ کم از کم 2 جج بیٹھ کے سنیں گے, تو وہاں پہ بھی تو آئین نے نہیں کیا کچھ بھی. اسی طرح بہت سارے قوانین ہیں, کمپٹیشن کمیشن کا قانون ہے, باقی قوانین جہاں پہ اپیل پرووائڈ کر دی اسٹیچوٹ نے ٹو دا سپریم کورٹ, اور وہاں پہ بھی تو آئین کی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے. آئین کی ترمیم کی ضرورت اس وقت ہوگی جب سپریم کورٹ کے اختیارات کی بات. یہاں پہ تو چیف جسٹس کے اختیارات کو آپ شیئر کرنے کی بات. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ سپریم کورٹ کا اختیار تو بڑھ رہا ہے, فرد واحد کا کم ہو رہا ہے, سپریم کورٹ کے اختیارات کی بات ہو تو آئینی ترمیم آئے گا. نہیں, ایسا نہیں ہے. وہ جو کلاس ہے آرٹیکل وہ ہے 54 نہیں 55 ہے, اس میں یہ ضروری ہے آپ اس سبجیکٹ پہ قانون سازی کر سکتے ہیں ایکسپٹ سپریم کورٹ کے پاور کو ایکسپینڈ کرنے والے. اگر آپ اس میں رائٹ پرووائڈ کرتے ہیں آپ اپیل آرٹیکل 184(3) میں, تو اس میں آپ نے آئین میں ترمیم کر کے ہی کرنا ہے. اور جب سپریم کورٹ نے آرٹیکل 191 میں پرووائڈ کہ سپریم کورٹ اپنے پریکٹس پروسیجر ریلیٹڈ رولز آپ بنائے, تو چیف جسٹس از ناؤ ہیڈنگ دس,
ہی از ان چارج, ہی از بہائنڈ دا ویل. اگر وہ بہائنڈ دا ویل ہے اور یہ سپریم کورٹ کی چیف جسٹس اینڈ سپریم کورٹ, وہ سپریم کورٹ مینس چیف جسٹس اینڈ دا ججز, سپریم کورٹ مینس دا جسٹس. لیکن ورلڈ اوور ایڈمنسٹریٹو پاور ہمیشہ چیف جسٹس کے پاس ہوتا ہے. لیکن وہ سپریم کورٹ کہاں سے ڈرائیو کرتا ہے؟ چیف جسٹس بھی پاور رول سے ڈرائیو کرتا ہے, اور رولز ان کو یہ اختیار دیتا ہے کہ بینچز آپ بنائیں, یہ آپ کی سوال. انٹرسٹنگ. تو اب یہاں پہ یہ ڈیبیٹ شاید آنے والے دنوں میں بھی 3 اکتوبر کو بھی شاید آگے یہ ڈیبیٹ بڑھے, آئینی ترمیم کے ذریعے کام ہونا تھا یا قانون سازی کے ذریعے ہونا تھا. ابھی تھوڑی سی بھی ڈیبیٹ اور کرتے ہیں, ایک بریک کے بعد آتے ہیں, چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. اچھا اشتر صاحب, ظاہر ہے یہ آج کا دن بہت موضوع ہے کہ ہم چونکہ بات کر رہے ہیں عدالتی اختیارات, جوڈیشل ایکٹیویزم, یہ وہ. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جان اگر آپ نے جو مسائل سالوں سے پنپ رہے ہیں ان کو اگر نمٹانا ہے تو یہ کسی بڑی تگڑی تقریر سے یا اس سے نہیں ہوگا, یہ ریفارم سے ہوگا, جو کہ شاید اپیرنٹلی بہت کوئی اٹریکٹیو چیزیں نہیں لگیں گی, ٹائم لگے گا, لیکن چیزیں بہتر ہونی تو ریفارم سے ہونی ہے. سو یہ ان ریفارمز کی طرف کیا یہ اچھا پہلا قدم ہے؟ مثال کے طور پہ بہت سارے حقائق تو جڑے ہوئے ہیں نا ہماری عدالتوں سے, یعنی کہ بھائی پاکستان کی تاریخ کا سب سے ہائی پروفائل کیا جس میں وزیر اعظم پھانسی لگ گیا, اس کے بینچ کے سربراہ خدا کے جو کچھ کہہ دیا وہ تو کہہ دیا نسیم الدین شاہ صاحب نے. آج حالیہ تاریخ کے حوالے دے دیے جی فائز صاحب نے کہ ریکارڈنگ میں 6.5 بلین کا یہ ہو گیا جی, اور وہ ساری باتیں مارشل لاء کی توثیق ہوئی ہے. انوار الحسن تھے اس وقت, کون تھے 90 میں, وہ انہوں نے, یعنی حیران ہوتا تھا میں کہ مشرف صاحب نے جب اس انٹرویو میں کہا تو میں حیران ہو گیا کہ میں نے 3 سال لیے تھے سپریم کورٹ سے, 5 لے لیتا تو اچھا ہوتا. یعنی جیسے کوئی دکان میں سودا خریدنے جا رہے ہیں کہ ایسا کرو 2 سال اور کر دو یار. یعنی انہوں نے اتنا کمفرٹیبل فیل کیا نا, اینڈ رائٹلی سو, بیکاز ہم نے سب دیکھا. یا ایون پیناما کیس میں جو کچھ ہوا, آپ کے حوالے سے ہم نے کیا کچھ نہیں سنا کہ جناب وہ JIT بن رہی ہے تو وہ بینچ یعنی سٹنگ جج جو ہے وہ اٹارنی جنرل کو کہہ رہا ہے کہ بھائی تم نے کیس لڑنا ہے یا لڑائی لڑنی ہے, کیا کرنا ہے بتاؤ بھائی. تو اگر یہ سب جو تلخ حقیقتیں ختم کرنی ہے تو اس طرف یہ پہلا اچھا قدم ہے یا نہیں ہے اشتر صاحب؟ سب سے جو اچھا قدم میں نے آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا کہ اپنے عملے سے کہا کہ ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کے پاس آتے ہیں ان کے ساتھ ایسے سلوک کرو جس طرح مہمانوں کے ساتھ, یعنی ان کی پذیرائی کرو, ان کے معاملات کو سیدھا کرو اور ان کے ساتھ مہذب طریقے سے پیش آؤ. دوسرا, بینچ پہ بیٹھنے سے پہلے فل کورٹ کا انعقاد, یہ ہے سگنیفیکنٹ بات کہ یہ نہیں کہا کہ میں حکم دے رہا ہوں تو یہ لائیو سٹریمنگ ہوگی, یہ میری خواہش ہے تو لائیو سٹریمنگ ہوگی, یہ میری خواہش ہے کہ فل کورٹ بیٹھے. نہیں, جو بات کی اس پہ عمل کیا. اور کیسے عمل کیا کہ فل کورٹ کا انعقاد صبح 9:30 بجے ہیئرنگ نہیں ہوئی. ہیئرنگ ہوئی جب سب نے مل کے 2-3 فیصلے کر لیے اور کمیٹیز بن گئی اور پھر یہ بھی فیصلہ ہوا کہ فل کورٹ ہی سنے گا, وہاں پہ سب چیزیں نکل کے آئیں. ایک تو یہ پہلو. دوسرا, مجھے اب یقین ہے کہ اب خود بیٹھ کے بھی وہ اپنے معاملات کو دیکھیں گے, اور جو چیف جسٹس کہتا ہے, خود کہتا ہے کہ میں اپنی پاور جو کہ مجھے جوڈیشل آرڈر نے دی ہے, صحیح ہے, اس کو میں شیئر کرنے کو تیار ہوں. تو اس سے اچھی شروعات کیا ہوں گی؟ صحیح. نمبر 2, صحیح. اب رول بنیں گے, ناٹ اونلی آف دس, بٹ ایک اور بڑا برننگ کوشچن ہے. وہ برننگ کوشچن کیا ہے کہ ججز کی تعیناتی کے لیے جو جوڈیشل کمیشن کے رولز ہیں وہ بنے اور وہ تعین کریں کہ کس طریقے سے ٹرانسپیرنسی اس میں آئے گی, کس طریقے سے اس میں ڈسکریشن ختم ہوگا اور کس طریقے سے اس کے اندر کون کون سے پرنسپلز اپلائی کریں گے. سر یعنی بحث اور ایک کام شروع تو تاکہ پھر ہمیں رستہ ملے مزید بارے بات کرنے کا. اور سر یہ ٹورڈز اشتر صاحب یہ جو میں نے جو ایک حوالہ دیا اس میں کوئی مبالغہ تو نہیں کیا میں نے نا, یہی ہوا تھا کہ وہ اس وقت ایک وزیر اعظم کے خلاف کیس چل رہا ہے, JIT جس طرح بنی اس میں سوالات اٹھے, آپ اٹارنی جنرل تھے اور آپ کو سٹنگ جج کی طرف سے یہ پیغام اسی طرح سے آیا تھا کہ آپ نے کیس کرنا ہے, لڑائی لڑنی ہے, کیا کرنا ہے, عدالت میں نہیں بلکہ عدالت کے علاوہ پیغام آیا تھا آپ کو. جی بہت ساری باتیں اور میں وہ سب قلم بند کر رہا ہوں. اچھا, ہاں انشاءاللہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کہ وضاحت طلب بھی ہیں اور لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ کیا کچھ ہو رہا تھا, پس پردہ ہوا کہ ہوتا کیا رہا, کیا ہوتا رہا ہے, کیسے ہوتا رہا ہے, کس طریقے سے ججز جو ہیں وہ چھپ چھپ کے ایگزیکٹو سے ملتے رہے ہیں, آل دیٹ. یہ بہت ساری باتیں ہیں, لیکن بجائے اس کی کہ ہم ان کو دہراتے رہیں,
ہمیں اس سے سیکھنا ہے، اور سیکھنا کیا ہے کہ ہم اصلاح کی طرف چلیں، اور ان اصلاحات میں سے ایک اور امپورٹنٹ جو ریفارم ہے وہ ہے کوڈ آف کانڈکٹ ججز کا. صحیح ہے. اور کوڈ آف کانڈکٹ جو ججز کا ہے اس کے اندر سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے جو رولز ہیں اس کے اندر بھی امینڈمنٹ کی ضرورت ہے، اور ان معاملات کو آگے لے کے چلنے کی ضرورت ہے. بیکاز جب تک یہ نہیں ہوگا کرٹیسزم کورٹ کے اوپر کبھی ختم. ٹھیک، میں ذرا ڈیسک پہ آتا ہوں ذرا کنکلوڈ کرتے ہوئے. اور میرا خیال ہے اس میں ایک ایلیمنٹ میری اپنی رائے یہ بھی ہے کہ یہ بھی میک شور کرے پارلیمان بھی کہ جب اس طرح کی قانون سازی کر رہی ہو تو اس میں بھی نظر آئے کہ پارلیمان کی ول یہی ہے کہ عدالت کے معاملات کو بہتر کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ یار ابھی میں یہاں پھنس گیا ہوں، اب میں نے اس کو پھنسانا ہے تو چلو میں یہ قانون سازی کر لیتا ہوں، اب میں پھنس گیا ہوں تو اس کو ریورس کر لیتا ہوں. یہ بھی نہ لگے کہ اپنے وہ ڈاکٹر عاصم صاحب اٹھے وہ سندھ اسمبلی میں پیچھے قانون سازی ہو گئی، یہ اٹھے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی نظر آئے کہ قانون سازی ہو رہی ہے نہ کہ پرسن اسپیسیفک. یہ نہ لگے کہ وسیم بدامی صاحب پھنس گئے، اچھا یہ پھنسے ہیں بدامی صاحب تو اس کو سامنے رکھ کے ساری قانون سازی ہو رہی ہے کہ چلو جی جو بدامی صاحب کو نکال دیں سارے اس سے. یہ بھی ہے نا. ایک بات کہو، ہمارے اداروں کو جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نی جرک ریئیکشن، ہم سب نی جرک موڈ میں رہتے ہیں. صحیح ہے، صحیح ہے. اس وقت کے معاملے کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے اس کے اوپر مٹی ڈل جائے یا اس کو ہم قالین کے نیچے پھینک دیں یا اس کو چھپا دیں. ہاں جس طرح ابھی ہم عدالت سے سوال کر رہے ہیں کہ یار یہ اتنی اچھی بات تھی تو آپ کر لیتے پہلے، تو پارلیمان سے ہی سوال بنتا ہے کہ اگر آپ کو اتنی اچھی بات تھی تو آپ کر لیتے پہلے. آپ کو بھی تبھی یاد آیا جب آپ کو لگا کہ یار یہ تو بندیال صاحب کیا کر رہے ہیں، چلو یار کرو یار کرو. اسی کا میں آپ کو بتاؤں یہ ریفارمز جو ہیں یہ آج سے 7 برس پہلے سجیسٹ کیے گئے تھے. ہاں یہ اعظم صاحب نے بات کی. ٹھیک ہے سر، میں ذرا کنکلوڈ کرنے کے لیے آپ ہیں. اور گوہر صاحب اسی کا تسلسل یہ بھی ہے کہ جو سویلین گورنمنٹس ہیں، وی انڈرسٹینڈ پاکستان کے ماحول میں ان کی کیا مجبوریاں ہوتی ہیں، سب کو پتہ ہے بات، لیکن کم از کم وہ برسر جہاد علم جہاد بلند نہ کر دیں، لیکن کم از کم بالکل ماؤتھ پیس بھی تو نہ بن جائیں. وی آل نو اٹس این اوپن سیکرٹ کہ یہ آدمی جو آج چیف جسٹس بنا ہوا ہے اس کے خلاف کہاں کہاں سے کیا کیا ہوتا رہا، کس طرح فیڈ کرتے رہے کہ رگڑو اس آدمی کو یار، اور رگڑا جاتا رہا. اور اس وقت کا جو گورنمنٹ کے ہیڈ تھے وہ ڈیفینڈ کرتے رہے، پریزیڈنٹ صاحب ڈیفینڈ کرتے رہے. اور ویری انٹرسٹنگلی وہی پریزیڈنٹ صاحب جو پہلے کہتے رہے کہ یار میں نے کیا غلط کیا ہے، وہ بعد میں کہنے لگے کہ ہاں اگر وزیر اعظم کہہ رہے ہیں، عمران خان کہہ رہے ہیں کہ غلط تھا تو چلو پھر میں بھی کہہ رہا ہوں غلط تھا. تو یعنی کہ آپ نے مائنڈ تو اپلائی کیا ہی نہیں نا، پھر آپ نے تقلید کی ان کی. تو یہ سویلین گورنمنٹس کو بھی کسی کی بھی ہو، فائزہ صاحب کی ریسنٹ ایگزامپل اس لیے میں کہہ رہا ہوں، ان کو بھی تھوڑی تو مہربانی کرنی چاہیے نا کہ ایسے تو نہ کسی کے اعلی کار بن جائیں، بعد میں روتے رہتے ہیں سیاست. ہمیشہ جو پبلک ٹرسٹ جو آپ کے پاس پاور آتا ہے آئین کے مطابق وہ ایک پبلک ٹرسٹ ہے اور آپ پرسنل مفادات کے لیے اس کو نہیں استعمال کرتے. اور اس میں ایک بڑی تفصیلی فیصلہ دیا تھا سپریم کورٹ نے بہت پہلے، اور یہ پرنسپل بڑے واضح کر دیے تھے. آپ کو یاد ہوگا جب زرداری صاحب صدر تھے تو وہ بڑے جلدی سے دیا کرتے تھے، جی آج 3 سال سزا معاف کرو، 4 سال سزا معاف کرو، بندہ جیل سے باہر آ جاتا تھا. اچھا یا برا سپریم کورٹ نے بینچ بٹھایا کہ ایسے تو نہیں ہوا کرتے. ہمارے ہاں ایک بڑا، ہمارے چاہے جوڈیشل لے لے چاہے پولیٹیکل لے لے، ہماری ہسٹری کو اتنی تابناک نہیں ہے. بالکل نہیں. ہم نے اپنے بچوں کو فوڈ جنریشن کو کوئی اتنا وہ نہیں دکھا سکتے. لیکن اس کا پرابلم یہ کہ دیکھیں ہمارے انسٹیٹیوشن اسٹرانگ نہیں ہو سکی، ہم رول آف لا نہیں لے کے آ سکے، ہم آئین کی بالادستی قائم نہیں کر سکے، ہم انڈیپینڈنس نہیں لے کے آ سکے، ہم ذاتی مفادات سے کبھی نہیں نکل آئے. گھوڑا مر جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں بڑے اچھے لوگ ہیں، لیکن ہم انہیں اپنے اوپر اپلائی نہیں کرتے جیسے. تو اس لیے یہ کرنا پڑے گا، رول آف لا لے کے آئیں گے. ڈیموکریسی تب ہوگی جب پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی ڈیموکریسی ہوگی اور ملک کے اندر بھی ڈیموکریسی ہوگی. یہ فیورٹزم نہیں ہوگا، نیپوٹزم نہیں ہوگا، تب جا کے صحیح سسٹم ہوگا. اب آپ خود دیکھ لیں کہاں کہ آج آپ سارا سپریم کورٹ جو کہ مرضی، میں کہتا ہوں چیف جسٹس صاحب جس طریقے پر مار ہیں بہت اچھے ہیں، اور مجھے بڑی امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ لوگوں کی پروٹیکشن کے لیے رائٹ کریں گے، اور یہ نہیں کریں گے میں نے اپنے اختیارات دے دیے اور مجھے ایسے اختیارات استعمال نہیں کرنے چاہیے. سو موٹو میں غلطیاں بھی ہوئی ہوگی لیکن سو موٹو لازم بھی ہے کہ آپ لے لیں. اگر آج کل ایک بیلنس ہے، بیلنس کس طرح؟ کیا ایک بندے کو 10 12 مرتبہ جیل میں جانا چاہیے؟ کیا لوگوں کو بغیر کسی جرم کے کرنا چاہیے؟ عورتیں جس طریقے سے جیلوں میں پڑی ہوئی یہ ہونا چاہیے؟ پولیٹیکل پروسیس سے ایک پولیٹیکل پارٹیز کو آپ نکالے ہونا چاہیے. اگر ان چیزوں پہ آپ نوٹس نہیں لیں گے تو نوٹس کس چیز؟ سر فائنل ورڈ فرام یور سائڈ. بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ جو آرٹیکل 10A ہے فیئر ٹرائل ہر بندے کو ملنا چاہیے. اور سپریم کورٹ کے لیے ٹیسٹ ہے کہ 56,000 کیس جو ہے پینڈنگ ہے. آپ جو مرضی کر لیں، جب ہم بات کریں 150 اور لائیو اسٹریمنگ کر لیں، جو مرضی کر لیں، کہہ دیں جی ان کو مہمانوں کا خیال رکھنا،
لیکن خیال تب رکھیں گے کہ جب ایک آرڈینری بندے کو سپریم کورٹ کے اندر اس کا کیس فکس ہوگا اور اس کو انصاف ملے گا، جس طرح ایک طاقتور جس ملک میں دعائیں ہوتی ہو کہ اللہ کورٹ کچہری کے چکر سے پاکستان بن گیا ہو کورٹ کچہری کے رسوا ہونے کی پاکستان کے اندر کسی غریب آپ دیکھیں دادا جاتا ہے پوتا امیر اور غریب کے لیے انصاف برابر ہے؟ آف کورس ناٹ، نہیں، ایبسولوٹلی ناٹ. تو رول آف لا کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ غریب کے لیے بھی وہی پیمانہ ہو انصاف کا جو امیر کے لیے. ہمارے ہاں یہ کام نہیں ہے. میں اب مثال دوں گا، پولیٹیکل چیز ہو جائے گی. آپ مجھے بتائیں کہ پی ٹی آئی کی پٹیشن جو ہے وہ کتنی جلدی لگ دے رہی ہے سپریم کورٹ میں، کوئک ریلیف. اب میں بات کرتا ہوں، نہیں ہے دوسرے کسی کی بھی لگ سکتی ہیں، لیکن جب تک اسی طرح کسی غریب بندے کی پٹیشن سپریم کورٹ میں آئے، مرڈر کیس ہے، جیل اپیل اتنی ہے، لوگ 20 سال سے جیل کے اندر گل سڑ رہے ہیں، ان کی جب پٹیشن لگیں گی ان کو ریلیف ملے گا، سپریم کورٹ سرخرو ہوگی. انشاءاللہ امید ہے کہ چیف جسٹس صاحب بھی کیسز میرٹ پہ دیکھیں. ٹھیک ہے، یعنی جس ملک میں یہ والا سیگمنٹ ختم ہو رہا ہے، پھر ہم آخری ایک پولیٹیکل سیگمنٹ کریں گے. سارے مہمانوں کا سر بہت تھینک یو ویری مچ، شکریہ. جس ملک میں یعنی گیم یہ ہو کہ اگر کسی کا کوئی معاملہ پھنسا ہوا ہے، کسی نے کوئی غیر قانونی کام کیا ہوا ہے، تو یہ کہے یار بس کچھ ایسا کر دو کہ اس کو عدالت تک لے آؤ پھر تو نمٹ لوں گا. یعنی اس کو بھی پتا ہے جرم کرنے والے کو کہ عدالت میں اس کو تو بھاگنا چاہیے نا کسی طریقے سے، کہ عدالت میں نہ ہے. نہیں، وہ کہتا ہے عدالت میں لے آؤ پھر تو تاریخ واری وکیل شکیل وہ تو خیر ہے، مسئلہ نہیں ہے. یہ اور یہ کوئی راز کی بات تو نہیں بتائی میں نے، یہ تو کامن ہے کہ عدالت لے آؤ پھر تو خیر ہے. ایسا رسوا ہوگا کہ پھر وہ خود ہی معافی مانگ کے جائے گا. تو یہ خود ہی بتا رہا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اللہ کرے کہ یہ ان معنوں میں نئے دور کا آغاز ہو. مہمانوں کی طرح ٹریٹ کریں، آپ میزبان ہیں، بہترین الفاظ ہیں، اچھا لگا مجھے بھی سن کے. ابھی ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈ، سو لیٹس ہوپ کہ ایسا بھی ہوگا. تینوں ممالک کو پھر بہت شکریہ. ہم بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. اور ذرا جناب فیصل کریم کنڈی صاحب سے بات کرتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے آف کورس سینئر رہنما، سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری. کہ پیپلز پارٹی میں کیا چل رہا ہے بلاول صاحب کے بیانات اور ان سب کو لے کے. فیصل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر پہلے تو معصومانہ سوال ہے، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی چل رہی تھی، شازیہ مری صاحبہ باہر آئیں، انہوں نے کہا جی پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، اور یہ سب حیران ہوئے کہ پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے ہمیں بھی دیوار سے لگایا جا رہا ہے. بلاول صاحب نے آج کہا دیوار سے نہیں لگایا جا رہا ہے. تو یہ پہلے تو بتائیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے کہ نہیں لگایا جا رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں دیوار سے تو نہیں لگایا جا رہا، اور دیوار سے اگر لگایا جائے گا تو پھر دیوار سے نہ لگنے کا بھی طریقہ ہمارے پاس ہے. دیوار سے لگنے انشاءاللہ ہم دیوار سے نہیں لگیں گے. تو شازیہ مری صاحب کو غلط فہمی ہو گئی تھی چونکہ وہ سی سے اٹھ کر آئی تھی اور درمیان میں انہوں نے آ کے دیوار سے لگا، ان کو غلط تاثر مل گیا. میں بھی ساتھ موجود تھا، ہم دونوں آئے، لاہور میں سی سی کی میٹنگ تھی. اس میں کیونکہ ہمارے 2 دن سی سی کی میٹنگ ہونی تھی، پہلے دن ہم سی سی کی میٹنگ کے درمیان اٹھ کے اس لیے آئے تھے کہ میڈیا کے دوست باہر کھڑے تاکہ وہ انتظار نہ کریں. اس میں کیونکہ مختلف لوگوں کی رائے آ رہی تھی اور مختلف ہر صوبے سے، کشمیر جی بی سے لوگ آئے ہوئے تھے اور اپنا پوائنٹ آف ویو بتا رہے تھے، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بھی بتا رہے تھے، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے حالات، پھر جو چیزیں ہو رہی ہیں جیسے کہ سندھ میں تمام ڈیولپمنٹ ورکس پہ پابندی لگا دی گئی ہے، اور اسی طریقے سے کے پی اور پنجاب میں جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ورکس سب کچھ ایسے ہی ہو رہا ہے جیسے نارملی ہوتا رہتا ہے، اور نئی اسکیمیں بھی شروع ہو رہی، سب کچھ ہو رہی ہے. اور سندھ میں جو ہے بالکل اسکیمیں جو آن گوئنگ اسکیمیں بھی تھیں، اور فلڈ کے حوالے سے جو مکانات بھی بن رہے تھے غریبوں کے لیے وہ بھی بند کیا جائے. تو اس لیے اس پہ تحفظات، ان باتوں کی وجہ سے شازیہ صاحبہ کو لگا، اور آپ بھی ساتھ کھڑے تھے، کہ ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے. پھر زرداری صاحب نے کہا نہیں بھائی جان نہیں لگایا جا رہا. نہیں، زرداری صاحب کو تو سی سی نے اختیار دیا ہے کہ آپ جا کر اپنی اتحادی جماعتوں کے ساتھ وہ بات کریں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جلد از جلد الیکشن ہوں، ایک نئی پارلیمنٹ ہے، نئی حکومت آئے. اس لیے جو ہے زرداری صاحب نے کہا کہ آپ مجھ پہ اعتماد کریں، مجھے موقع دیں، میں جا کے بات کروں گا اور اس کے بعد پھر آپ کو. تو اس لیے زرداری صاحب جو ہیں ان کو ہم نے اختیار دی ہے، تمام سی سی نے، وہ جا کر بات کریں گے، پھر سی سی کو اپڈیٹ کریں گے. اگر بات بن گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ بات نہ بنی تو پھر دمادم مست کلندر ہوگا. پھر بالکل ایسے ہی ہوگا. یہ اس سے پہلے بھی جملے بلاول صاحب نے کہے تھے، یاد ہے نا آپ کو؟ پھر وہ اس کی لانگ مارچ بھی اناؤنس کر دیا تھا، پھر زرداری صاحب آ گئے تھے. پھر بھائی جان آپ بھی ادھر ہیں، میں بھی ادھر ہوں، پھر آپ دیکھ لیں گے کہ ہم کیا کرتے ہیں. اچھا، اور کلپ بھی سیف کر کے رکھ لیں. وہ کلپ تو والا بھی سیف ہے نا کہ دیوار سے لگایا جا رہا ہے، وہ آپ نے کہا نہیں لگایا جا رہا. ہم تو آپ دیکھیں، ہم نے اب دیکھیں وہ اس پہ یہ تھا کچھ ایشوز تھے، لیکن وہ زرداری صاحب کو ہم نے اختیاری زرداری صاحب نے اس کی کہا کہ میں یہ مسئلے حل کر دوں گا. آگے اگر مسئلے حل نہیں ہوئے، آج بھی فیصل آباد میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا بلاول صاحب نے یہی بات کی کہ پھر اگر ہمارے ہاتھ کھول دیے جائیں پھر ہم جانیں اور کام جانیں، پھر ہمیں نبٹنا آتا ہے. یعنی زرداری صاحب نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، اگر آپ لوگوں کا تاثر ہے کہ جناب یہ یوں ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے. اور
ہوگا بھی تو میں دیکھ لوں گا، مسئلہ نہیں ہے. ایسے انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے اور میں جا کے بات کروں گا. ہمیں اختیار دیا ہے کہ آپ جا کر اپنے جو اتحادی جماعتیں ہیں جو بھی ہم سے آپ بات کریں، اور ان کو اسی لیے ہم نے جو ہے وہ فری ہینڈ دیا کہ آپ جا کر بات کر کے اور ہم اس پہ اپڈیٹ کریں کہ کیا چیزیں ہیں کیا چیزیں نہیں، تاکہ ہم اسی طریقے سے پھر اپنا فیوچر کا لائے عمل جو بھی ہم اس کے پھر ہم جو ہے پوری پارٹی اس پہ پھر ہم جو ہے عمل درآمد کریں اور ہم اس پہ آگے لگے جائیں. کیونکہ ہم الیکشن ایئر میں الیکشن آنے والا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ الیکشن جلد از جلد ہوں گے، کیونکہ آج تک الیکشن کی ڈیٹ نہ آپ کو پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے الیکشن کب ہو رہا ہے کب نہیں ہو رہا ہے. بالکل اندھیرا ہے. صرف یہ سننے میں آ رہا ہے ایک پارٹی جو ہے وہ ترجمان بنی ہوئی الیکشن کمیشن کی. الیکشن کمیشن کا ترجمان خود کچھ نہیں کہتا، لیکن ایک جماعت ہے پی ایم ایل این جو کہ ان کی ترجمان بنی ہوئی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ جنوری میں الیکشن ہوں گے یا فروری میں. تو کیا الیکشن کمیشن یہ بتا سکتا ہے کہ وہ انہی کے کہنے پہ الیکشن کرائیں گے؟ تو پھر وہ تو ان کے ترجمان ہو سکتے ہیں. اگر الیکشن کمیشن ان کے کہنے پہ الیکشن نہیں کرا رہا تو ان کے ترجمان کو چاہیے کہ وہ آگے آ کر اس چیز کی وضاحت کریں. مسلم لیگ نون الیکشن کمیشن کی ترجمان بنی ہوئی صحیح. اور پیپلز پارٹی کو سندھ کی نگراں حکومت، جو کہ سندھ میں ترقیاتی منصوبہ اور یہ ساری بات ہے، کوئک اسٹریٹ کوشچن ہے، پیپلز پارٹی کو سندھ کی نگراں حکومت پر اعتماد ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں اعتماد ہے اگر جو چیزیں صحیح چلیں گی. دیکھیں ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا تھا، مرتضیٰ واب سے جو ہے وہ بلٹ پروف گاڑی لے لی گئی تھی. ایک میڈیا پرسن نے صرف ٹویٹ کر دی جس پہ ہوم منسٹر نے اس کو گالی دے دی اور پھر اس کو بعد میں ریئلائز ہوا اور اس نے وہ گالی ڈیلیٹ کر دی. تو کیا آپ اتنا بھی وہ نہیں کر صاحب کہہ دینا کہ ہم نے لے لی ہے، ہم ذمہ وار ہیں، ہم ان کو نہیں دیتے. ہوم منسٹر نے، سندھ کے ہوم منسٹر نے گالی دے دی مرتضیٰ واب کو؟ جی وہ نہیں، مرتضیٰ واب کو ایک میڈیا پرسن نے ایک ٹویٹ کی کہ یہ سندھ میں حالات خراب ہیں اور آپ گاڑی جو ہے لے لی گئی ہے ہوم منسٹری کی طرف سے اور کل جو کچھ وہ ذمہ وار ہوں گے. اور اس ہوم منسٹر صاحب نے ٹویٹ پہ اس کو گالی دے دی صحافی کو، جو میں بھی اگر یہاں میں اگر بیان کروں گا تو آپ بیپ کریں گے. تو لہٰذا پھر بعد میں ان کو ریئلائز اور انہوں نے جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دی وہ ٹویٹ. وہ آپ مجھے میسج تو بتا دیجیے گا کون سی کیا بولا ہے، تمہیں آئیڈیا ہو جائے مجھے مسئلے کی. ایک میڈیا پرسن شمع جنگر صاحب ہے لندن سے، انہوں نے ٹویٹ کی ہے اور اس کے جواب میں انہوں نے جو ہے پھر جو ہے اس کو جو کہا وہ کہا، میں آپ کو میسج کر دوں گا جو اس نے. پھر وہ معذرت نہیں کریں گے، وہ میرا خیال ہے وہ کی نا انہوں نے. پھر نہیں تو پھر آپ اس حد تک جاتے کیوں ہیں؟ جب مجھے آپ سے معافی مانگنی ہے تو پھر میں آپ کے ساتھ اتنی حد تک غلطی ہو جائے تو، لیکن مطلب معافی مانگتے ہیں نا. آپ منسٹر ہیں، آپ عوام کو جواب دہ ہیں، تو بہت سی چیزیں آپ کو سننی پڑتی ہے، سہنی پڑتی ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے. یہ چیزیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور سر یہ فیصل بھائی، اس سی سی میں فاروق نائک صاحب نے، یہ سلیم مانڈی والا صاحب نے بتایا ہمیں کہ فاروق نائک صاحب نے باقاعدہ پریزنٹیشن میں بتایا کہ بھائی کیوں 90 دنوں میں یا جب الیکشن ممکن نہیں ہے. تو بلاول صاحب اس رائے سے اتفاق نہیں کرتے نا جو فاروق نائک صاحب نے؟ میجورٹی سی سی کے ممبرز نے فاروق نائک صاحب کی پریزنٹیشن سے بہت سی چیزوں سے ایگری بھی کیا. کچھ چیزوں سے جو 90 ڈیز والے تھے اس سے ایگری بہت سی لوگوں نے نہیں بھی کیا اور بلاول صاحب نے بھی ایگری نہیں کیا. اور زرداری صاحب نے اس چیز سے زرداری صاحب سے وہ خاموشی بھی رضامندی ہوتی، لیکن خاموش تھے زرداری صاحب نے اس کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کیا. صحیح ہے. اور آخری سوال، آپ بلاول صاحب کہہ رہے تھے فوراً الیکشن کی ڈیٹ چاہیے، زرداری صاحب کہہ رہے تھے پہلے معیشت پھر سیاست. آپ سے میں سوال پوچھتے تھے کہ آپ کا اس میں موقف کیا ہے؟ آپ کہتے تھے بھائی حوصلہ رکھو، سی سی کے بعد پتہ لگ جائے گا. تو آج بتا دیں موقف کیا ہے، فوراً الیکشن کی ڈیٹ چاہیے یا پہلے معیشت پھر سیاست؟ فوراً الیکشن کی ڈیٹ چاہیے. معیشت بھی ساتھ ساتھ ٹھیک ہوگی، بالکل معیشت پہ کمپرومائز کوئی نہیں ہے، لیکن یہ معیشت ایک آنے والی حکومت، ایک آنے والی پارلیمنٹ ٹھیک کر سکتی ہے اور ہمیں فوراً الیکشن کی ڈیٹ چاہیے. الیکشن کمیشن پہ اعتماد ہے نہیں ہے؟ 30 سیکنڈ ہے سر. ہمیں بالکل الیکشن کمیشن پہ، ان کی پوری ٹیم پہ اعتماد ہے اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں گے اور جلد الیکشن کی ڈیٹ دیں گے. ٹھیک ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ الیکشن کمیشن کی ترجمان نہ بنے. ایک جماعت ہے نون لیگ کو الیکشن کمیشن کی ترجمان بنی ہوئی ہے. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. زندگی صحت ریڈیو، کل ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.